رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ضیاء درود و سلام صفحہ 12 پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا، اس نے جنت کا راستہ چھوڑ دیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حسب معمول ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر عاشقان رسول جمع ہیں. ضلع نوشہر و فیروز، باب الاسلام، پاکستان. ماشاءاللہ یہاں عاشقان رسول کثیر تعداد میں نظر آ رہے ہیں الحمدللہ. آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں یوسف اتاری باپا جانی. I have a question for you. پٹاخے کی آواز سے ڈرتے ہیں، کیا شب بارات میں پھلجھڑی جلا سکتے ہیں؟ پٹاخہ شب بارات میں بند کرنا اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، ڈر لگتا ہے، مگر وہ دل پھنسا ہوا پٹاخوں میں، پھول جڑیوں سے گزارا کرنا ہے. نہیں مدنی منع، ایسا نہیں کرنا ہے. شب برات میں مروجہ آتش بازی یہ حرام ہے، بیچنا بھی حرام، اس کا چلانا بھی حرام، چلوانا بھی حرام. آپ نے پٹاخہ دے دیا کسی کو کہ یہ ذرا پھوڑ دو اس کو، یہ بھی جائز نہیں ہے. شب بارات میں یہ پتہ نہیں یہ بلا کہاں سے نازل ہو گئی کہ وہ ہم تو بچپن میں اس کو شب بارات کو پتہ ہی نہیں تھا نا، تو وہ اس کو بولتے ہی پھٹاکڑا عید تھے. پھٹاکڑا، یہ پٹاخے کو میمنی میں پھٹاکڑو بولتے ہیں، تو پھٹاکڑا عید بولتے تھے. ہم کو یوں کہ وہ شب برات میں پٹاخے پھوڑنے ہوتے ہوں گے. یہ بہت یہ بالکل ہی ناسمجھی کے دور کی بات کرتا ہوں، جب بالکل ہی نابالغ اور بالکل چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے اس وقت سنتے تھے کہ یہ پٹاکڑا عید ہے، وہ دبا دب پٹاخے چھوٹتے تھے. لیکن بعد میں الحمدللہ شعور آیا، پتہ چلا کہ یہ تو گناہ کا کام ہے. تو بہرحال یہ کہ پٹاخے نہ پھوڑے جائیں اور اس کو بیچا بھی نہ جائے. ہمارے یہاں تو قانونی بھی جرم ہے پاکستان میں، یہ پٹاخے بیچنا اور پھوڑنا، اور اس کی قانونی طور پر بھی ممانعت ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اس سے پیسے بھی ضائع ہوتے ہیں، پھر یہ کہ آگ لگ جاتی ہے بعض اوقات تو جانیں بھی ضائع ہوتی ہیں، بدن کے چتھلے اڑ جاتے ہیں بعض اوقات جہاں یہ پٹاخے بنتے ہیں وہاں دھماکے ہو جاتے ہیں بارود میں. تو یوں یہ ہلاکتیں اس میں عافیت نہیں ہے، ہلاکت ہے. تو اس کو تو ہمیں ترک کرنا ہی ہوگا. جنہوں نے آج تک اس طرح کیا وہ توبہ کر لیں اور آئندہ کے لیے اس سے باز رہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی
माशाअल्लाह। दूध पीता मदनी मुन्ना, सुभान अल्लाह। आज अल्हम्दुलिल्लाह मकतबतुल मदीना ने बापा शाया कर दिया इसको। माशाअल्लाह, क्या बात है मदीने की। तो ये तो मदनी मुन्नों की तो ईद हो गई, इसमें बड़ी प्यारी प्यारी सच्ची कहानियां हैं। सुभान तो मदनी मुन्नों के अलावा इनकी अम्मी अब्बू के लिए भी बड़ा इसमें कारआमद मदनी फूल है। इसमें दूध के ताल्लुक से इसमें इंतहाई मुफीद मालूमात हैं आखिरी सफात में, और हिकायात जो हैं, सच्ची कहानियां, और फिर खूबसूरत इसमें तस्वीरें भी। जरा घुमा फिरा के दिखाओ ना मदनी मुन्नों को। ये 4 कलर में अल्हम्दुलिल्लाह मकतबतुल मदीना ने इसको शाया किया है, और बहुत ही यानी अभी चूंकि ये आज ही आया तो अल्हम्दुलिल्लाह बापा इसको देखने की सादत मिली। बल्कि एक जगह पर जब इसके आखिरी सफ़े पर जो बच्चे की पैदाइश पर मुबारकबाद देने का तरीका, तो एक इस्लामी मैंने कहा कि ये 15 रुपए तो खाली इसी में वसूल हो जाएंगे, कि इसमें जो मुबारकबाद देने का तरीका जो आपने तहरीर फरमाया माशाअल्लाह। तो ये बहुत ही प्यारी प्यारी मालूमात, और शायद दूध के मुतालिक जो मैंने इसमें अब तक देखा है, पढ़ा है जितना, तो बहुत ही मुफीद मालूमात अल्हम्दुलिल्लाह एक जगह पर इसको जमा किया गया है। तो मुख्तलिफ रंगों में बड़ा ही खूबसूरत मदनी मुन्नों के लिए, मुन्नियों के लिए, और खैर ये बड़े भी अगर इसको पढ़ते हैं तो बहुत ही इसमें मुफीद मालूमात है। और मज़ीद ये कि ये आखिर में बच्चे की पैदाइश पर मुबारकबाद देने का तरीका, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत ने तहरीर फरमाया है। 15 रुपए हदिये पर ये मकतबतुल मदीना पर तलब किया जा सकता है। और इस बार हमारी मजलिस ने कोशिश की है कि इसको मुल्क भर में इसको पहुंचाया है, और आज इसका एक साथ जो है वो ऐलान किया जा रहा है। सुभान अल्लाह। 15 शाबान और 15वीं शरीफ की निस्बत से इमाम जाफर सादिक की भी 15 तारीख, तो निस्बतों वाला रिसाला अल्हम्दुलिल्लाह। इसको तो जिससे हो सके जरूर इसका तकसीम रसाइल में हिस्सा लें, इसका सुभान अल्लाह। घर घर पहुंचाएं इसको, इंशाअल्लाह बहुत सवाब मिलेगा। और पढ़ भी लें जल्दी जल्दी इसको। सल्लु अलल हबीब। दूध के ज़रिए जो है इसमें मुख्तलिफ अमराज से इलाज के हवाले से भी बहुत ही प्यारे प्यारे इसमें मदनी फूल तहरीर फरमाए गए। इतनी कोशिशें मेहनतें करके ये रिसाला आपके लिए तैयार किया गया है। अब आप देखिए पढ़ने वाले बनते हैं कि नहीं इसको। लब्बैक। कौन कौन यहाँ आलमी मदनी मरकज फैज़ान मदीना में तो कसीर तादाद ने हाथ उठा लिया। कंडियारो, कंडियारो का क्या बनेगा? वहाँ भी हाथ खड़ा हो रहा है। सिंधी मानू हैं कंडियारों में तो माशाअल्लाह। सिंधी मानू भी उर्दू तो जानते होते हैं तकरीबन माशाअल्लाह। ये भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, और तकसीम भी करेंगे इंशाअल्लाह। क्या ये मिठिया वाले भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, पढ़ेंगे भी और तकसीम रसाई के लिए आगे बढ़ेंगे भी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। माशाअल्लाह। ताजपुर हिंद वाले भी हाथ खड़ा कर रहे हैं माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। माशाअल्लाह। ताजपुर वाले भी पढ़ेंगे भाई। वाह भाई वाह। 15वीं शरीफ की निस्बत से 15 रिसाले तो सबको बांट भी देने चाहिए। लब्बैक। 1500 15,000 जितना शहद डालेंगे मीठा होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। एक ज़रूरी मसले की वजाहत करनी थी। 30 अप्रैल का जो मदनी मुज़ाकरा था, उसमें इद्दत के हवाले से एक मसाला पूछा गया था कि जिस इस्लामी बहन
کا نکاح ہوا اور رخصتی سے پہلے اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اس کی عدت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس حوالے سے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ نکاح ختم ہو گیا تو اب اس کی عدت شروع ہوگی۔ اس پر امیر اہل سنت نے یہ فرمایا تھا کہ اب تک میں نے جو پڑھا ہے اس میں یہ ہے کہ نکاح عدت ختم ہونے پر ختم ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں میں نے اس وقت یہ عرض کیا تھا کہ بالکلیہ نکاح جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا ہے، من وجہن یعنی بعض احکام کے اعتبار سے نکاح ختم ہو جاتا ہے، اور بعض احکام کے اعتبار سے نکاح باقی رہتا ہے۔ تو اس مسئلے میں یہ کہ ختم ہو جاتا ہے سے مراد یہ نہیں ہے کہ جیسے اگر عورت کا انتقال ہو گیا تو اب نکاح بالکلیہ ختم ہو گیا، اب مرد جو ہے وہ نکاح کر سکتا ہے، اب وہ نکاح جو پہلے والا تھا قائم نہیں رہا، کیونکہ نکاح کا محل جو عورت ہے وہ موجود نہیں تو نکاح بھی ختم ہو گیا۔ لیکن اگر مرد کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس صورت میں فقہا نے یہ فرمایا کہ مکمل طور پر نکاح ختم نہیں ہوتا، نکاح برقرار رہتا ہے بعض احکام کے اعتبار سے، جیسے جب تک وہ عدت میں ہے کسی سے نکاح نہیں کر سکتی، جب اس کی عدت ختم ہو گئی تو اب مکمل طور پر نکاح ختم ہو چکا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اسٹیشنری سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول مجلس مدنی بہاروں کے ساتھ اطلاع کے مطابق یہ مجلس اور اسلامی بھائی 132 مقامات پر جمع ہے، شعبے سے تعلق رکھنے والے بھی ہیں ان میں۔ ان کا سوال، میرا سوال یہ ہے کہ کوئی میرے پاس کسٹمر آتا ہے، میں اس کو مطمئن کر کے کوئی چیز دیتا ہوں اور وہ لے جاتا ہے اپنی مرضی سے، اور کل وہ میرے پاس واپسی لے کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ واپسی کر لو، تو کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اب یہ کہ جب کہ باہمی سودا ہو چکا ہے، اب کسی کو حق تو نہیں ہے کہ واپس لے لے یا واپس دے دے، البتہ اگر وہ دینے آتا ہے اور آپ لے لیتے ہیں تو یہ ثواب کا کام ہے، اس کو اقالہ بولتے ہیں۔ چاہے مطلب بیچنے والے نے گاہک سے کہا سودا ہو جانے کے بعد جب سودا پورا ہو گیا اور گاہک نے کہا کہ یار مجھے واپس دے دو، اپنی رقم لے لو، یا گاہک نے خریدنے کے بعد تاجر سے کہا کہ آپ اس کو لے لیجئے اور مجھے اپنی رقم لوٹا دیجئے، تو یہ مستحب ہے کہ مان لیا جائے، اس میں ثواب ہے۔ اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ قیامت کے روز جس نے مطلب یہ کہ واپس لے لیے اور پیسے دے دیے تو یا دونوں طرف یعنی کہ اقالہ جس کی طرف سے ہوا تو اس کو مطلب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی خطائیں مٹائے گا، اس کے گناہ جو ہیں وہ اس کی خطاؤں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، تو یہ مستحب ہے۔ اچھا، اب یہ تو ایک کار ثواب ہے، اگر نہیں لیا تو گناہ نہیں ہے کہ نہیں بھائی سودا ہو گیا اب میں یہ واپس نہیں لوں گا، تو اس میں کوئی گناہ نہیں۔ لیکن میں دنیاوی طور پر آپ کو بتاتا ہوں، ایک تو یہ تو ثواب کا کام ہے، اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو ثواب کے حقدار بنیں گے، اور دنیا میں بھی اس کا یوں فائدہ نظر آتا ہے کہ آپ لے لیں گے تو ظاہر ہے کہ اس کے دل میں آپ کا امیج قائم ہوگا کہ یہ تاجر بہت اچھا ہے، بیچارے نے واپس لے لیا، اس کے دل میں آپ کی محبت بڑھے گی تو اس کی دلجوئی ہوگی، ایک مسلمان کی دلجوئی کا بھی ثواب ملے گا اگر اس کی نیت کریں گے، تو آئندہ وہ پھر آپ کے پاس ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ سودا کر لے کسی چیز کا اور آپ کو دنیا میں نفع زیادہ مل جائے، 4 آدمیوں میں آپ کی وہ نیک نامی بھی کرے گا، یار یہ دکاندار اپنی سمجھ میں آیا، بڑی شفقت کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ اس نے میرے پیسے لوٹا دیے، کوئی کمی زیادی کچھ بھی مطلب میرے ساتھ اس نے ترکیب نہیں کی، فوراً خوش دلی کے ساتھ لے لیا۔ تو اس طرح دنیا کے بھی فائدے ہیں اور آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو
علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر باپا مال عیب زدہ تھا، یعنی اس کے اندر عیب تھا، تو کیا اس صورت میں اس کو اختیار ہوگا کہ یہ واپس کرے، اور دکاندار یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے لیے مستحب ہے میں واپس لوں یا نہ لوں؟ اگر اس نے دھوکے سے عیب دار چیز دی ہے، ویسے ہی وہ چیز عیب دار وہ اس کو چلی گئی تھی، جب تو وہ واپس کرنا تو ضروری ہو گیا نا. اب تو مستحب نہ رہا بلکہ لازم ہے کہ وہ عیب دار چیز واپس لے اور اس کی رقم لوٹا دے اور نئے سرے سے سودا کرے. تو جب بھی کسی چیز میں عیب ہو تو وہ ظاہر کرنا ضروری ہوتا ہے، اور دھوکہ تو ویسے ہی گناہ ہے. بھول کر بھی اگر یہ غلط چیز چلی گئی تو اب واپس لینا پڑے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جس رسالے کا اعلان ہوا دودھ پیتا مدنی منا، یہ رسالہ انگلش، ہندی، سندھی میں ترجمہ ہو چکا ہے. انشاءاللہ الرحمن یہ جلد آن لائن ہو جائے گا اور یہ چھپنے کے لیے بھی دے دیا جائے گا انشاءاللہ عز وجل. انشاءاللہ. امیر اہل سنت سے ایک سوال ہے کہ ہم سے قرآن پاک رکھنے اور اٹھانے میں قرآن پاک ہاتھ سے سلپ ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، تو اس بارے میں چاہتا ہوں کہ ہماری شرعی رہنمائی فرمائیں. کبھی کبھار یہ ہے کہ بے خیالی میں وہ ہاتھ سے سرک گیا یا کہیں رکھنے گیا تو وہاں سے زمین پر تشریف لے آیا، تو اس طرح قرآن کریم کے ہو جانے سے کوئی کفارہ لازم نہیں ہوتا، گناہ گار بھی نہیں ہے. ہاں اگر جان بوجھ کر کسی نے قرآن کریم کو پٹخ دیا یا معاذ اللہ پاؤں رکھ دیا تو کافر ہو جائے گا. مسلمان ایسا کر ہی نہیں سکتا نا کہ قرآن کریم کو نعوذ باللہ اس طرح پٹخ دے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. قرآن کا بڑا احترام ہے اور کرنے والے کر گئے، ہم کیا کریں گے. حضور حافظ ملت حضرت علامہ حافظ عبدالعزیز محدث مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی، جنہوں نے الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کی بہت بڑی دینی درسگاہ بنائی ہے، وہ اس کے بانی بھی ہے. اگرچہ پہلے چھوٹا مدرسہ تھا مصباح العلوم، پھر اس کو انہوں نے آ کر بہت بڑا بنایا اور بہت متقی عالم تھے، اور ان کے شاگرد ہزاروں ہوں گے، شاگرد ان کے استاذ العلماء تھے. یہ ان کا قرآن کریم ایک تو بہت پکا تھا، یعنی ان کا ایک دور ایسا گزرا تھا کہ یہ 6 گھنٹے میں مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز میں پورا قرآن ختم کر لیتے تھے. ایک ان کا دور ایسا گزرا، اتنے پکے حافظ. ان کے والد صاحب روز کا ایک قرآن ختم کرتے تھے. یہ ان کو بس خاندانی ورثہ تھا. تو یہ قرآن کریم کے ایسے عاشق تھے، عاشق قرآن تھے کہ ان کے شہزادے ان دنوں وہ قرآن کریم کی تعلیم لے رہے تھے، مدرسے میں پڑھ رہے تھے. تو ایک بار وہ چھٹی ملی تو وہ قرآن کریم ساتھ لیے مدرسے سے باہر نکلے، اور حضرت کچھ علماء اور سلام بزا کے ساتھ وہاں سے گزرے ہوں گے. تو وہ شہزادہ نظر آیا، ہاتھ میں قرآن تھا، تو حضرت آگے بڑھے، سلام کیا اپنے بیٹے کو، اور بیٹے کو آگے کیا کہ تم میرے پیچھے نہیں آنا، تم آگے رہو گے، کہ تمہارے ہاتھ میں قرآن ہے اور قرآن ہمارا امام ہے اور امام آگے ہوتا ہے. نے قرآن کریم جس کے ہاتھ میں تھا اس بیٹے کو پیچھے نہیں جانے دیا، اب تم آگے رہو گے، ہم تمہارے پیچھے رہیں گے. ایسے عاشق قرآن تھے. اللہ رب العزت ان پر اپنی کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت کرے. تو بہرحال یہ کہ قرآن کریم کا احترام احترام احترام، وہ زمین پر تشریف کیسے لائے؟ ہم نہ گر پڑے اس سے پہلے یار، تو اس کو سنبھالنا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں محمد رفیق اتاری بغدادی کابینہ کمیونٹی بنگلہ دیش سے. امیر اہل سنت کے بارگاہ میں میرا سوال حضور غوث پاک عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دادا اور دادی اور نانا اور نانی کے نام مبارک کیا ہے؟ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ نورانی کے دادا جان کا نام سید ابو عبداللہ بن سید یحییٰ، دادی جان کا نام بی بی فاطمہ بنت سید عبداللہ، نانا جان کا نام حضرت سیدنا عبداللہ صومعی، نانی جان کا نام ام سلمہ ہے. اور یہ خلیفۃ الرسول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں. نانی جان جو تھی وہ صدیقیہ تھی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد فرحان قادری ہے. میرا تعلق علی آباد فیڈرل بی ایریا کراچی سے. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ عطر لگانا سنت ہے، اس کے علاوہ عطر کے کیا کیا فوائد ہیں؟ برائے کرم جواب عنایت فرمائیں. بے شک خوشبو لگانا یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور اگر ہم اتباع سنت میں لگائیں گے تو ثواب کے حقدار بنیں گے. اس کے یوں طبی فوائد بھی ہیں اور موسم کے لحاظ سے بھی عطر لگائے جا سکتے ہیں. جیسے گرمیوں میں ٹھنڈی تاثیر والے لگانے یہ مفید ہوتے ہیں. جیسے گلاب کا عطر ہے، اس کی ٹھنڈی تاثیر ہے، تو گرمیوں میں یہ لگائے جائیں. گلاب ہاں گلاب اور بھی کچھ عطور ہیں جن کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے. تو وہ اندازہ ہے مجھے، لیکن میں وہ بولتے ہوئے ذرا ڈر لگتا ہے کہیں رونگ نمبر نہ لگ جائے. مزید یہ کہ اس میں حضرت امام شعبی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں اچھی خوشبو عقل میں اضافے کا باعث بنتی ہے، عقل بڑھتی ہے، یعنی حافظہ مضبوط ہوتا ہے. امیر المؤمنین حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں نرگس ایک پھول کا نام ہے. نرگس سونگھو اگرچہ سال میں ایک مرتبہ ہی صحیح، کیونکہ دل کی ایک حالت ایسی ہے جو نرگس کو سونگھنے سے ہی جاتی ہے. اور عود کے بھی فوائد ہیں. عود کی خوشبو ہفتوں کپڑوں میں رہتی ہے، اور جب تک رہتی ہے کپڑوں میں جوئیں نہیں پڑتی. اور مشک سے دل، عنبر سے دماغ، کافور سے پھیپھڑے اور عود سے معدے کو تقویت یعنی طاقت اور قوت ملتی ہے. مشک و عنبر کی مخلوط خوشبو یعنی ملی ہوئی مشک و عنبر نزلے کے لیے مفید ہے. سندل سے سوجن ختم ہوتی ہے. حضرت سیدنا احنف بن قیس رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مشک سونگھنے سے دل زندہ ہوتا ہے، یعنی تقویت پاتا ہے، دل کو طاقت ملتی ہے. اچھا اب یہ خوشبوئیں کون سی؟ یار خالص ہو، خالص خوشبو ہوں گی تو انشاءاللہ اس کا فائدہ بھی ہوگا. آج کل خالص خوشبو کا حصول یہ بڑا دشوار ہے.
آج کل ہر طرف کیمیکل کی دھوم دھام ہے. خالص خوشبو تو ملے گی بھی بہت مہنگی, اور جو خالص کہہ کر دے گا اب اس کا اعتبار کرنا بھی بڑا دشوار اس دور میں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد حسن اتاری ضلع لیا سے بات کر رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ غوث اعظم کے کتنے بیٹے تھے؟ میرے مرشد غوث اعظم دستگیر علیہ رحمت اللہ القدیر کی کل اولاد 49 تھی, 49. ان میں 27 یعنی 27 لڑکے اور 22 یعنی 22 شہزادیاں تھیں. 27 شہزادے اور 22 شہزادیاں تھیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد صادق رضا تاری. آج یہ ہے کہ وہ کون کون حضرات ہیں جن کے کفن کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے قمیص مبارک اور تہبند عنایت فرمائے. برگاہ علی عمر یہ ہے کہ ان سوالات کے جواب عطا فرمائے. کئی خوش نصیب صحابہ کرام علیہم الرضوان ایسے ہیں کہ جن کے کفن کے لیے ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مقدس قمیض یا مبارک تہبند عنایت فرمایا, جن میں مولا مشکل کشا کی امی جان سیدتنا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہے کہ ان کو بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک عطا فرمایا کہ انہیں پہنا کر اوپر کفن لپیٹ دو. حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی صاحبہ تھی. ان کے لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تہبند دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اسے اس کے کفن کے نیچے رکھ دو. حضرت سیدنا عبداللہ بن سعد بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک میں شہید ہوئے تو ان کے کفن کے لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قمیص عطا فرمائی. سیدنا عبداللہ بن حارث بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال شریف ہوا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی مبارک قمیص کا کفن پہنا کر دفن کیا اور ارشاد فرمایا یہ خوش بخت ہے, اس سے سعادت حاصل ہو گئی. سیدنا عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جب وصال ہوا تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی قمیض مبارک میں دفن کیا. بخاری شریف میں حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک عورت نے بارگاہ رسالت میں ایک چادر پیش کی. جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہ زیب تن فرمائی تو ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کتنی حسین چادر ہے, مجھے عنایت فرما دیجئے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں عنایت فرما دی. حاضرین میں سے بعض نے اسے اچھا نہ سمجھا اور چادر مانگنے والے سے کہا جب تمہیں معلوم ہے کہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے
تو تم نے یہ چادر مانگی کیوں؟ اس صاحب نے جواب دیا، بخدا میں نے یہ چادر پہننے کے لیے نہیں بلکہ اس لیے مانگی ہے کہ یہ مبارک چادر میرا کفن ہو۔ حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ مبارک چادر بعد میں ان کا کفن بنی۔ اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور ان سب کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ تبرکات یعنی بزرگوں سے جن چیزوں کو نسبت ہو جاتی ہے، انبیاء کرام سے نسبت ہو جائے، اولیاء کرام سے نسبت ہو جائے، ان میں برکت ہوتی ہے۔ تو ان کو برکت کے لیے اس طرح قبر میں لے جانا ساتھ، یہ معاذ اللہ اسراف نہیں ہے بلکہ یہ تو عین سعادت ہے، اور اس سے جو قبر میں گیا اس کے لیے وہ فائدہ مند ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سوال۔ السلام علیکم بابا جان۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے ایک سوال کرنا تھا کہ کسی کے ہاں بچے کی پیدائش ہو تو اس کو مبارکباد کیسی دی جائے؟ تابعی بزرگ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں بچے کی پیدائش پر یوں مبارکباد دیا کرو، جعلہ اللہ مبارکا علیک وعلی امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا ترجمہ ہے یعنی اللہ عز و جل اس سے تمہارے لیے اور امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے مبارک یعنی باعث برکت بنائے۔ بیٹی ہو تو اس دعا میں جو جعلہ کہا گیا، جعلہ اللہ، شروع میں جو جعلہ ہے تو اس کے بجائے کہیں گے جعلہا، یعنی بیٹی کی مبارکباد میں جعلہ اللہ اور بیٹے کی مبارکباد میں جعلہ اللہ۔ اچھا، اب یہ عرض کرتے چلے کہ سیم یہی الفاظ کہنا کوئی ضروری نہیں بلکہ محض ایک ولی اللہ اور تابعی بزرگ سے منقول اچھا طریقہ بیان کیا گیا، ورنہ اس سے ملتے جلتے الفاظ بھی کہہ سکتے ہیں، اور جس کو مبارکباد دی جائے وہ یہ کلمات کہے، آمین وجزاک اللہ خیرا۔ تو یہ اگر دعا یاد ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ بزرگوں کے الفاظ جو ہوتے ہیں نا ان میں برکت ہوتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے، اس طرح عموماً بتایا جاتا ہے کہ جس گھر میں تصویر یا کتا ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس سے کیا مراد لی جائے گی؟ حالانکہ عموماً دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس گھر میں اولاد بھی ہوتی ہے، بچے بھی ہوتے ہیں، مال بھی ہوتا ہے، سب کچھ موجود ہوتا ہے، تو رحمت کے فرشتے نہ آنے سے کیا مراد لی جائے گی؟ بات تو یہی ہے کہ رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے جس میں تصویر کتا یا جنبی ہو۔ اس کی وضاحت کے لیے حدیث شریف اور اس کی شرح پیش کرتا ہوں۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس میں تصویر کتا یا جنبی ہو۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان مرآت المناجیح جن اول صفحہ 311 پر اس کے تحت فرماتے ہیں یہاں فرشتوں سے مراد رحمت کے فرشتے ہیں۔ تصویر سے مراد جاندار کی تصویر ہے جو بلا ضرورت حرمت و عزت سے رکھی جائے، اور کتے سے مراد
بلا ضرورت میں شوقیہ طور پر پالا ہوا کتا ہے. جمی سے مراد وہ شخص ہے جو بلا ضرورت شرعیہ بے غسل رہا کرے. کبھی روپیے پیسے میں فوٹو ہوتے ہیں جو گھر میں رہتے ہیں، تو یہ مراد نہیں ہے اس سے کہ رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، کیونکہ یہاں اس کی ضرورت ہے. نہ یہ کہ کھیتی یا گھر بار کی حفاظت یا شکار کے لیے کتا پالا، کہ یہ بھی جائز ہے، یہ بھی رحمت کے فرشتوں کے لیے مانع یعنی رکاوٹ نہیں. نہ یہ کہ رات کا جمی جس پر غسل فرض ہوا وضو کر کے رات گزار سکتا ہے. نہ یہ کہ اگر ان گھروں میں فرشتے نہیں آتے تو ان لوگوں کی حفاظت یا نامہ اعمال کی تحریر کون کرتا ہے یا ان کی جان کون نکالے گا. تو بہرحال یہ کہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے. باقی رہا یہ کہ ملک الموت کی تشریف آوری ہونا یا دیگر ملائکہ کا ورود یعنی داخلہ ہونا، یہ رکاوٹیں نہیں ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کرامن کاتبین بھی ساتھ ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ بھی رہیں گے گھر میں، یعنی کہ جہاں بندہ ہوگا تو کرامن کاتبین بھی اس کے پاس ہوتے ہیں. تو حدیث پاک میں رحمت کے فرشتوں کا تذکرہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ پچھلے سال میں روزے رکھنے، گرمی میں روزے رکھنے میں بہت پریشانی ہوئی تھی. اس سال بھی گرمی میں روزے آ رہے ہیں، تو ہم گرمیوں کے روزے یا ہم سردیوں میں رکھ سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرمائے گا. گرمیوں کے روزے سردیوں میں رکھنے کی اجازت نہیں ہے. اس کی بہت جا کر صورت بنتی ہے اجازت کی. وہ یہ کہ جیسے شیخ فانی ہو، ایسا بوڑھا شخص کے جس کے لیے گرمیوں میں روزے رکھنا ممکن نہیں ہے، تو اب یہ سردیوں میں رکھنے کی طاقت رکھتا ہے، تو اس کو اجازت ہے کہ وہ سردیوں میں قضا کر لے. باقی ہر ایک کے لیے اجازت نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد ندیم عامر. میرا آپ سے ایک سوال ہے، شب برات کی کوئی خاص عبادت ہے تو بیان فرما دیں، اور ہمیں شب برات کیسے گزارنی چاہیے؟ جزاک اللہ. شب برات یہ سراپا رحمت اور برکت ہے. الحمدللہ اس کا تو ایک ایک لمحہ جو ہے یہ عبادت میں گزرنا چاہیے. ہمارے ہاں تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں تو یہ ترغیب ہوتی ہے کہ 14 شعبان کو روزہ رکھ لیا جائے تاکہ نامہ اعمال کا جو آخری دن ہے وہ روزے میں گزرے. 15 شعبان کا بھی روزہ رکھ لیا جائے، پہلا دن بھی روزے میں گزرے. اور 14 شعبان کو عصر کی نماز مسجد میں ادا کر کے باہر نہ نکلے، اعتکاف کی نیت سے مسجد میں پڑا رہے، تاکہ وہ عبادت کے دوران اس کی شب برات، جب سورج ڈوبے گا 14 شعبان کا، شب برات کا آغاز ہو جائے گا. وہ اعتکاف کی نیت سے وہ جب مسجد میں ہوگا تو اس کو یہ بھی ایک عبادت کے دوران اس کی شب برات شروع ہوگی. ذہن سے پوری رات وہ اسی طرح عبادت میں لگا رہے، مسجد میں رہے. فیضان مدینہ میں الحمدللہ ترکیب ہوتی ہے کہ 14 شعبان المعظم کو عصر کی نماز کے بعد کثیر عاشقان رسول جمع ہو جاتے ہیں، اور کچھ نہ کچھ مدنی پھول بھی ہوتے ہیں اور مناجات بھی ہوتی ہے اور ترکیب بن جاتی ہے. تو اس طرح پوری رات جو ہے نا وہ میں نے کہ عشاء کی مغرب کی نماز کے بعد نوافل پڑھے جاتے ہیں، یاسین شریف کی تلاوت ہوتی ہے،
اس کا طریقہ آقا کا مہینہ میں لکھا ہوا ہے. اور پھر عشاء کی اذان اس سے نہیں، پھر ہاں مغرب کی نماز کے بعد لنگر رضویہ فیضان مدینہ میں، تاکہ وہ کھانا کھا کے عشاء کی نماز پڑھ سکیں سائیں بھائی، کیونکہ ایک تعداد ہمارے یہاں روزہ رکھتی ہے. پھر عشاء کی نماز کے بعد بیان، مدنی مذاکرہ، اجتماع ذکر و نعت، پھر سحری کی ترکیب ہوتی ہے. عاشقان رسول روزہ رکھتے ہیں اور یوں مطلب الحمدللہ عبادت میں گزرتی ہے. مخصوص اس کے شب برات کے 100 نوافل ہیں. تفسیر ساوی میں بیان ہے کہ جس نے اس رات یعنی شب برات میں 100 رکعت نماز پڑھی، اللہ عز و جل اس کے پاس 100 فرشتے بھیجتا ہے. 30 فرشتے اسے جنت کا مزدہ یعنی خوشخبری سناتے ہیں. 30 عذاب دوزخ سے مامون رکھتے ہیں، یعنی اس کو امن بخشتے ہیں عذاب دوزخ سے. 30 آفات دنیا یعنی دنیا کی مصیبتوں سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. اور 10 فرشتے شیطان کے مکر و فریب اس سے دور کرتے ہیں، شیطان کے دھوکے سے اس کو بچاتے ہیں. یہ 100 نفل شب برات میں پڑھنے کی فضیلت ہے. حافظ ملت حافظ عبدالعزیز محدث مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی یہ اس کے بھی عامل تھے. یہ شب برات میں 100 نفلیں پڑھتے تھے. مغرب کی نماز کے بعد موقع ملا تو مغرب کے بعد ہی پڑھ لیتے تھے اور ساری رات میں پڑھ، صبح صادق تک جب بھی پڑھ لے، غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک جب بھی پڑھ لے تو یہ پڑھتے تھے. اور یہاں تک کہ جب آپ کا آخری سال آیا زندگی کا، کمزوری بڑھ گئی تھی، بیمار تھے، لیکن اس میں بھی انہوں نے یہ 100 رکعتیں نہیں چھوڑی، انہوں نے پڑھی ضرور. ایسے پکے تھے. یہاں تک کہ ایک بار وہ چاند کا شبہ ہوا، چاند کی کبھی کبھی اب رمضان شریف کی تشریف آوری ہے تو یہ شور تو ہوتا ہے. رمضان شریف کے چاند میں نہیں ہوتا اتنا شور جتنا عید کے چاند میں ہوتا ہے. وہ کہیں نظر آ جاتا ہے تو عید ہو جاتی ہے، کہیں نظر نہیں آتا تو روزہ رکھا جاتا ہے. نظر آتا ہے یہ بہرحال یہ کہ جو بھی یہ شور ہوتا ہے. تو شعبان المعظم میں اختلاف ہوا چاند میں، تو اب 15ویں رات بھی اختلاف ہوا کہ آج ہے یا کل ہے. تو اللہ کے اس نیک بندے نے حافظ ملت نے 2 راتیں مسلسل 100 نفلیں پڑھی کہ شاید آج شب برات ہے تو آج اس کی فضیلت مل جائے، کل ہے تو کل بھی فضیلت ہاتھ سے نہ جائے. یہ ایسے تھے. الحمدللہ ہمارے علماء اہل سنت پر اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. یہ شاگرد کس کے تھے پتہ ہے؟ صدر شریعت بدر طریقت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی صاحب بہار شریعت کہ یہ شاگرد رشید تھے. بہت نیک آدمی تھے، پرہیزگار آدمی تھے. ان کا ذکر خیر تو زمانے سے میں سنتا تھا. وہ حضرت مولانا قاری محمد مصلح الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، جو مصلح الدین گارڈن جوڑیا بازار میں مسجد ہے، میمن مسجد، وہاں ہوتے تھے. اس سے پہلے خود مسجد ہوتے تھے. میں بہت پرانا حضرت کو جانتا تھا اور بارہا حضرت کی صحبت میں بیٹھا ہوں. تو یہ ان کے شاگرد تھے حافظ ملت کے مولانا قاری مصلح الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ. یہ بھی بڑے پکے حافظ تھے اور پکے حافظ ماشاءاللہ اچھے قاری تھے. تو یہ وقتاً فوقتاً وہ حافظ ملت، ہمارا حافظ ملت یوں، ہمارا حافظ ملت نے یوں فرمایا، وہ ان کے گن گاتے رہتے تھے. تو ان کی زبانی مجھے
سیدنا حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ سن سن کر عقیدت ہو گئی تھی. اب تو خیر وہ ان کی شان میں اب تو کتاب بھی چھپی ہے. یہ غالباً ان کی شان میں کتاب ہے تذکرہ حافظ ملت، شاید نام اگر نہیں بھولا تو ان کی سیرت کے واقعات اور ان کی علمی صلاحیتیں اور ان کی خدمات دینی کا ان میں تفصیلی تذکرہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، اسلام میں کتاب کی کیا اہمیت ہے، اس کی وضاحت فرما دیجیے. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ قلم کی کیا اہمیت ہے. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے، اسلامی کتاب کا ادب کس طرح کرنا چاہیے. کتاب کی اہمیت تو اہمیت ہی اہمیت ہے. قرآن کریم کا ایک نام کتاب بھی ہے جس کی تعظیم فرض ہے اور توہین کفر. احادیث مبارکہ بھی جمع ہیں، ان کے مجموعے کو بھی ہم کتاب ہی کہیں گے، کتاب بولتے. ان کا بھی احترام ہے. اور ہمارا مطلب یہ ہے کہ سمجھو کہ اسلام کے ہزاروں لاکھوں احکام یہ سب کتابوں میں درج ہیں. پھر تفسیر کی کتابیں، شروحات احادیث مبارکہ کی یہ بھی کتاب ہے. پھر یہ کہ فقہ کی کتب، تو کتابوں کے بغیر تو خیر گزارا ہی نہیں ہے. اور کتاب اہم بھی ہے اور اس کا احترام بھی کرنا چاہیے. جو بھی دینی کتابیں ہیں اس کا خاص کر احترام کیا جائے. اور قلم کا بھی اپنا احترام ہے. لوح و قلم تو سب نے سنا ہوتا ہے عام طور میں. تو اللہ تعالیٰ نے قلم پیدا فرمایا اور لوح یعنی تختی پر وہ لکھنے کا حکم دیا. تو جو یعنی دنیا بنی اور جب تک جنتی جنت میں جائیں گے، دوزخی دوزخ میں جائیں گے، اس وقت تک کے احوال جو ہیں وہ لوح پر لکھے ہوئے. جہاں میری بھول ہو اصلاح کیجیے گا مفتی صاحبان. تو یہ قلم جو ہے یہ چونکہ لکھنے کا آلہ ہے، دینی کتابیں بھی اس سے لکھی جاتی ہیں، اللہ اور رسول کے نام لکھے جاتے ہیں، اس سے آیتیں لکھی جاتی ہیں، اس سے علم لکھا جاتا ہے. تو اس قلم کا بھی ادب ہے. اس کو اٹھا کر یوں ادھر ادھر پھینکنا نہیں ٹھیک، بلکہ اس کو اگر یہ استعمال ہو چکا، اب یہ کارآمد نہ رہا، تب بھی اس کو ٹھنڈا کیا جائے یا ادب کی جگہ پر رکھا جائے. توڑ پھوڑ کے اس کو کچرا کنڈی میں نہ ڈالا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد عامر نقشبندی ضیاء کوٹ سے آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں، سنتے غیر موقدہ پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ عصر اور عشاء کی سنت قبلیہ یہ سنت غیر موقدہ ہے. 4 سنتیں عصر اور عشاء کے فرضوں سے پہلے جو پڑھی جاتی ہیں، ان کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں تو یعنی 4 رکعتیں یہ بھری ہوئی پڑھی جائیں گی، جن میں سورہ فاتحہ اور کوئی سورت ملانا، یہ پر کہتے ہیں اس کو، بھری ہوئی. تو اب اس میں جب پہلا قاعدہ کریں گے، اور نمازوں میں جو اس کا فرق ہے وہ یہ کہ سنت موقدہ میں پہلے قاعدے میں التحیات کے بعد درود نہیں پڑھیں گے، مگر سنت غیر موقدہ میں التحیات پہلے قاعدے میں التحیاتوں کے بعد درود ابراہیم بھی پڑھیں گے اور دعا بھی پڑھ سکتے ہیں. اب تیسری کے لیے کھڑے ہو گئے تو ثنا، اعوذ اور بسم اللہ بھی پڑھیں گے. یہ 2 فرق اس میں ہیں سنت غیر موقدہ اور موقدہ میں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ نگران شورا صوفی نگر شاید لوڈیم. اچھا ہاں لوڈیم ساؤتھ افریقہ. ماشاءاللہ کافی عاشقان رسول جمع ہو گئے. یہ ہر ہفتے کو نہ جمع ہو جائے کریں اس طرح. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بشارت علی اطاری بات کر رہا ہوں قطر سے. سوال میرا یہ ہے کہ یہ کہنا کیسا ہے کہ کسی بندے کا ایسا کوئی معاملہ ہو تو وہ کہتا ہے کہ جس کو میں جانتا ہوں یا اللہ جانتا ہے یا اس کو فلاں جانتا ہے یا خدا جانتا ہے, تو یہ یا کہنا کہ مجھے پتہ ہے یا خدا کو پتہ ہے یہ شرعاً کیسا ہے؟ حرج تو نہیں ہے اس میں, مفتی صاحبان فرمائیں گے. ٹھیک ہے, یہ اصل میں یا بمانا اور ہے یہاں پر, جیسے ایک دوسرے کی جگہ اس طرح استعمال ہے, میں جانتا ہوں یا اللہ جانتا ہے, یعنی میں جانتا ہوں اور میرا رب عز و جل میرے اس معاملے کو جانتا ہے. تو وہ یہ بیان کرنا مقصود ہے, یہ نہیں کہ یا تو میں جانتا ہوں یا اللہ جانتا ہے. اس سے اللہ نعوذ باللہ اس کی مقصود یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے علم کی نفی کر رہا ہوں, بلکہ اور کے معنی میں ہے کہ یہ معاملہ میرے علاوہ صرف میرا رب عز و جل جانتا ہے, کوئی اور میرے اس معاملے پر واقف نہیں. یعنی اس کو یعنی کہ یہ بہت صیغہ راز میں یہ بات, یا مراد یہ ہوتی ہے کہ بہت ہی مطلب چھپی ہوئی بات ہے, یہ خفیہ بات ہے, یہ کوئی نہیں جانتا, میں جانتا ہوں یا میرا رب جانتا ہے. ہاں ظاہر ہے کہ یہاں اللہ کے علم کی نفی کرے گا کہ یعنی کہ دونوں میں سے کوئی ایک جانتا ہے, یا تو اللہ جانتا ہے تو میں نہیں جانتا, یا میں جانتا ہوں تو اللہ نہیں جانتا, نعوذ باللہ. تب تو ظاہر ہے یہ تو کھلا کفر ہے, اور یہ مسلمان ایسا سوچ بھی نہیں سکتا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا یہ دیگر شہروں اور ملکوں سے بھی اسلامی بھائیوں کو اگر آنا ہوگا, ابھی سے ہی کیوں نہ رمضان شریف کی آمد کی تیاری کر لی جائے. مرحبا, ماشاءاللہ, جلدی جلدی تیاری کیجیے تو نیت کا بھی ثواب ملے گا. جن کی نیت پکی ہوگی کہ میں رمضان میں اعتکاف کروں گا پورے ماہ کا, اور اگر نہیں کر پایا تب بھی انشاءاللہ نیت کا ثواب ملے گا. امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ اگر آپ کی طرف سے کوئی ایسی دعا عطا ہو جائے کہ اعتکاف کا شوق رکھنے والے یا دیگر اسلام بھائی کو ترغیب دلانے میں آسانی ہو, تو اگر آپ کو ایسی دعا عطا فرما دے جو عاشقان رسول 1 ماہ اعتکاف دعوت اسلامی کے زیر اہتمام کریں, یا اگر کوئی عذر کی وجہ سے 1 ماہ کا نہ کر سکے تو آپ کی طرف سے اگر آخری عشرے کی بھی طرف سے کوئی دعا عنایت ہو جائے. جزاک اللہ خیرہ. یا اللہ, جو کوئی پورے ماہ رمضان کا اعتکاف کرے یا کم از کم آخری 10 دن کا سنت اعتکاف کرے, اسے قیامت کے روز ماہ رمضان کی شفاعت نصیب فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نگران شورا کا صوتی پیغام. بابا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت الحمدللہ ہم یہاں پر لوڈیم میں ساؤتھ افریقہ میں حاضر ہیں. فیضان مدینہ کے ساتھ ہی ایک ہال بنا ہے, اس میں الحمدللہ مدنی مذاکرہ دیکھنے کی ترکیب ہے. اسٹیشنری کے بارے میں پاپا کچھ سوالات ہوئے تھے. کاغذ قلم تو یہ عموماً دکاندار ہوں یا اسٹور میں ہوں یا گھر میں ہوں, تو کاغذ قلم یا ربڑ یہ بچے اپنی جو اسکول کی جو اسٹیشنری استعمال کرتے ہیں, بڑے اپنے آفس میں استعمال کرتے ہیں, تو یہ جو اس طرح کی جو کاغذ قلم وغیرہ جو استعمال کیے جاتے ہیں, پینسل شارپنر, تو اس میں ہمیں کیا ذہن رکھنا چاہیے, کیا احتیاطیں کرنی چاہیے, کیا اس میں بھی کوئی تضییع مال ضائع کرنے کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں یا نہیں ہیں؟ تو براہ کرم اگر اس پہ کچھ رہنمائی فرمائیں, آپ کے کچھ تجربات یا عمل ہو وہ بھی ارشاد فرمائیے. واقعی ہر چیز میں احتیاط کا پہلو تو ہوتا ہی ہوتا ہے, احتیاط تو کرنی چاہیے, لیکن اب یہ دور ایسا نازک ہے کہ مت پوچھو بات. پینسلیں
अधूरी फेंक देते हैं। पेन थोड़ा बहुत काम करना छोड़ा, अब कम काम कर रहा, उसको फेंका। रबड़ अधूरा रह गया, उसको फेंक दिया। और कागज का तो इतना जिया होता है कि जिसकी इंतहा नहीं। कागज पर बस एक दो अल्फाज लिखे, एक आध जुमला लिखा और फाड़ के मोड़ के फेंक दिया उसको। अधूरी कापियां वो फेंक दी। ये याद रखिए कि क़यामत के रोज जर्रे जर्रे का हिसाब है, और जो चीज है काम की उसका इस्तेमाल है, इसके बावजूद इसको जाया कर देना, ये याद रखिए कि माल का जाया करना ये हराम है और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। तो इसमें वाकई जाया तो बहुत की जाती है। इसी तरह किताबें जो हैं वो काम की न रही, तो अब ये कि किसी और को दे देने के बजाय उसको भी बाजों का जाया कर देते हैं। अच्छा, एक मुश्किल हमारे यहाँ पाकिस्तान में खासकर ये देखिए कि इस तरह की किताबें रद्दी में बेच दी जाती हैं, यानी रद्दी में भी बेच दी जाती हैं। अब उसमें इस्लामियात की किताब भी चल रही होती है। पहले तो वो पान का पूड़ा बनाते थे कागज में, अब पता नहीं बनाते कि नहीं बनाते। तो वो कागज जो पान का होता था ना, उसमें वो देखने को मिलता था कि क्या क्या लिखा होता था, माज़अल्लाह, मुक़द्दस तहरीरों का बदो कागज की पुड़िया। तो अब भी बनता हो तो ताज्जुब नहीं है, और चीजों में इस्तेमाल होता हो। तो ये इस तरह की किताबें अगर कारामद हैं तो किसी को तोहफे में पेश कर दी जाए, और अगर बिल्कुल ही ज़ईफ हो गई, फटफट आ गई, तो अब इसको कचरा कुंडी में नहीं डालते, इसको ठंडा करते समुंदर वगैरह में, गहरे समुंदर में, या इसको दफन करते लहद बनाकर। जैसे कि लहद का तरीका फिर ये होता है कि जैसे गड़ा खोदा, फिर इसकी किबले की तरफ भी खोदा जाता है इसको, दीवार को, और दीवार में जगह बनाई जाती है, उसमें लाश रखी जाती है। तो खैर वो आप तो लाश तो नहीं रखनी, तो इसमें कागजात समा जाए आपके पास, इतना गहरा गड़ा हो, फिर भले ऊपर से मिट्टी जो गड़ा उसमें डाल दें, लेकिन वो चीजें जो है ना, जो आपने मुक़द्दस औराक डाले वो महफूज है। लेकिन ये बनानी ऐसी जगह पर है कि जहां किसी का पाँव ना पड़े। बाज कोठियों में कच्चे, जहाँ मकानात होते हैं ना कच्चे, या बाजूबात कोठियां होती है, उनमें बहुत जगह होती है, कोई एक आध गड़ा जो है ना, ये घर में खोद के रख लिया जाए एक कोने में, जहां पाँव ना पड़ते हो। गड़ा खोद कर गहरा हो, जिनको कागजात ज्यादा निकलते हो जिनके, तो वो अखबारात हो, ये तो गड़ा हो गहरा, अंदर इसको सीमेंट ना लगाए, कच्चा छोड़ दे। और वो लोहे का ढक्कन, पानी के टैंक पर ढक्कन होता है लोहे का, ऐसा लोहे का मजबूत ढक्कन और उसकी फ्रेम हो कि अंदर चोटी भी ना जा सके, ऐसा मजबूत हो, वरना तो चूहे घुस जाएंगे, गंदगियां करेंगे। और उसमें आप कागज डालते रहे और ढक्कन ढक दें उस पर लोहे का, फिर जरूरत पड़े ढक्कन खोल के फिर वो अखबार वगैरह अंदर डाल दें, तो अंदर वो जमीन इसको खाती रहेगी, अदब का अदब बाकी रहेगा कि पाँव वहां नहीं पड़ेंगे। ये एक तजवीज़ थी कि जिनके देहातों में मकान होते हैं या शहर में भी जिनके विलाज होते हैं, कोठियाँ होती हैं, ये जगह होती हैं बाजों के पास, तो वो चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। वरना नहर में आप डाल देंगे ना, तो वो तैरता हुआ वापस किनारे पे आ जाएगा, नदी में डाल देंगे किनारे पे आ जाएगा। सबको डालने के आदाब नहीं पता होते। तो डालना इस तरह होता है कि जैसे किसी थैली में उसको या थैले में डाला और उसमें पत्थर और कुछ दो चार चीरे लगा दिए, फिर उसको गहरे पानी में, गहरे समुंदर में, भले किश्ती वाला है वो अगर ताउन करता है तो उसको दे दिया, वो ले जाए और वो किश्ती में रास्ते में वो बीच समुंदर में डाल दे, मगर उसमें चीरे होने चाहिए और पत्थर भी हो, तो वो टे में बैठ जाएगा और इस तरह ठंडा हो जाएगा। वरना तो वो आपने वैसे ही बगैर चीरों के डाल दिया ना,
تو میلوں میل تک یہ تیرتا ہوا وہ ہو سکتا ہے کنارے پر پہنچ جائے. اور پھر یہ کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس طرح کی چیزیں نکال لیتے ہیں, پھر وہ کتابیں اور قرآن مجید کے اوراق وغیرہ ڈھیر کر دیتے ہیں کناروں پر, اور تھیلا یا بوری اس کو بیچ دیں گے. یہ موالی ٹائپ کے ہوتے ہیں لوگ, تو ان کو پتہ نہیں ہوتا یہ کیا ہے, اور ٹھیک ٹھاک پھر بیعت بھی ہوتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا, اس میں ایک بات یہ ذہن میں آ گئی کہ جو قلم یا ربر یا کتاب نابالغ کی ملک ہو, تو مالک جیسے باپ نے اس کی نیت سے خریدی کہ بیٹے کو دینی ہے, اور عام طور پہ ہوتا یہی ہوگا. تو اگر باپ نے بیٹے کو دینے کی نیت سے خریدی, بیٹی کو دینے کی نیت سے وہ چیز خریدی, تو وہ خریدتے ہی باپ یا سرپرست نے جیسے ہی خریدی وہ اس نابالغ کی ملک ہو گئی, نابالغ اس کا مالک ہو گیا. اب وہ اپنی بچی ہوئی کتاب کسی کو تحفے میں نہیں دے سکتا, نہ قلم نہ ربر نہ اور یہ شارپنر اور جو بھی چیزیں, اپنی چیزیں نابالغ نہ کھانے کی چیز کسی نابالغ کو بھی نہیں دے سکتا, بالغ کو بھی نہیں دے سکتا, خوشی سے بھی نہیں دے سکتا. اب اس کا حل یہ ہے کہ والد یا جو بھی سرپرست ہے, اگر والد نہیں ہے تو سرپرست اس کو مارکیٹ ویلیو پر بیچے یا خود خرید لے, مارکیٹ ویلیو پر. زیادہ دینے کی اجازت ہے, جیسے مارکیٹ ویلیو اس کی 10 روپے بنتی ہے, یہ دے دے 100 روپے, جی گرے گا کھچڑی میں گرے گا, جائے گا اپنے بچے کو ہی, ہے نا. تو زیادہ دینے کی اجازت ہے, کم نہیں. تو اس کو یہ خرید کر یہ رقم جو ہے یہ بچے کے لیے یا تو جمع کر دے یا اس بچے کو بچے کے اوپر خرچ کرے, اور وہ کتابیں یا وہ جو چیزیں بچے کی ہیں, کھلونے جو بھی چیزیں وہ لے لے اس سے یہ خرید کر. اب اس کا باپ جو چاہے کر, جس کو چاہے تحفے میں دے دے. یہ صورت ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ کتابیں, کھلونے, بابا سوٹ, بیبی سوٹ, یہ جو بھی ہوتے ہیں نا, یہ بچوں کی ملک نہ کیا کریں. جو مسائل کو سمجھتے ہیں نا وہ ایسا کرتے بھی ہے, بعض لوگ کرتے ہیں ایسا. بچوں کی ملک نہ بنائے تاکہ وہ ایک بچے کو اب نہ کافی ہو گیا, وہ بڑا ہو گیا, اب یہ بچے کے کپڑے بچ گئے تو عام طور پہ دوسرے بچے کو اٹھا کے دے دیتے ہیں, کسی غریب کے بچوں کو دے دیتے ہیں, رشتہ داروں میں دے دیتے ہیں. تو یہ نہیں, بلکہ یہ بچے کی ملک ہے جبکہ اس کی قیمت بن رہی ہے. تو اب اس کو خریدنا ہوگا, باپ اس کو خرید لے, اب خرید کر بھلے مارکیٹ ویلیو پر خرید لیا, آپ جس کو چاہے دے دے. تو یا تو اس کی ملک ہی نہ کرے تاکہ یہ بچہ بڑا ہو گیا, اب دوسرے چھوٹے بچے ہیں ان کو پہنا سکے یا کسی اور کو دے سکے. یہ آسانی اسی میں کہ کوئی بھی چیز باپ اپنے بچوں کی ملک نہ کرے کہ یہ بچوں کی ہے, یہ نیت نہ کرے, بلکہ بچے کو یوں دے کہ میں بچے کو استعمال کے لیے دے رہا ہوں, نیت یہ کرے کہ جس طرح بھی یہ مباح ہے اس کے لیے, اس کو استعمال کرے, توڑے پھوڑے تو سب اختیار, اور میں چاہوں جب اس کو لے لوں, اس طرح کی نیت کر لے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نگران شورا کا تحریری سوال. بڑی رات کو بم پھاڑے جاتے ہیں اور اس میں بھی ایسے کاغذ ملے ہیں کہ اس میں اللہ عز و جل اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام دیکھا گیا ہے. اس حوالے سے بھی کچھ مدری پھول. ہاں, یہ آپ پٹاخے جو پھوڑے جاتے ہیں اس کو بم بولتے ہیں. پٹاخے ہم تو پھٹاکڑا بولتے تھے, اب بھی بولتے ہوں گے پھٹاکڑا بولنے والے. تو بم یہ جو زمین پہ مارتے ہیں شاید اس کو بولتے ہوں گے. تو اس میں بھی واقعی یہ کاغذ اس طرح کے, مجھے بھی یاد پڑ کر کہ اس میں بھی اس طرح کے کاغذ ہوتے ہیں. اس میں بارود لپیٹتے ہیں, کنکریاں ڈالتے ہیں, کچھ اس کا طریقہ جو ہوتا ہے یہ کرتے ہیں.
تو معاذ اللہ یہ تو اور بھی آفت ہوئی. اول تو یہ بم بنا کر اس طرح یہ پھوڑنا شب برات میں جو مروجہ آتش بازی ہے، یہ شادیوں میں بھی اس طرح کرتے ہیں آتش بازیاں. تو یہ آتش بازیاں جن کا میں نے تذکرہ کیا یہ جائز نہیں ہے، یہ گناہ ہے. پھر اس میں اس طرح کے کاغذ کا استعمال اگر جان بوجھ کر کیا تب تو یہ دوسرا گناہ لاگو ہوا. اس سے یہ بنائے نہیں، بیچے نہیں، اس کو دھندا چھوڑ دیں، توبہ کر لیں. قانونی بھی جرم ہے، پاکستان میں تو جرم ہے. باقی ابھی تو دنیا میں لوگ نہ جانے کہاں کہاں سن رہے ہیں، ہر جگہ شب برات میں پٹاخے اس طرح چھوڑتے ہوں یا آتش بازی کرتے ہوں، یہ بھی ضروری نہیں ہے. یہ شاید پاکستان ہندوستان میں ایسا ہوتا ہوگا اور کہیں کا مجھے پتہ نہیں ہے. ہندوستان میں تو ہوتا ہوگا اس لیے کہ وہ اپنے اسلامی زندگی مفتی احمد یار خان صاحب نے یہ غالباً پاکستان بننے سے پہلے لکھی ہے شاید، تو وہ اس میں مسائل لکھے تو یہ ہند میں ہوتا ہوگا، جب لکھی ہوگی ہوتا ہے ہند میں، آپ کو پتا ہوگا پٹاخے پھوڑتے شب برات میں. آپ نے نہیں دیکھا ہے؟ اچھا، ایک انڈین اسلامی بھائی ہے ہمارے پاس لیکن انہوں نے نہیں دیکھا ہے، یہ برسوں سے یہی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد نواز عطاری باول مدینہ کراچی سے. باپا سوال یہ ہے، دکاندار حضرات برکاتی ٹوپی بیچتے ہیں، اس کو برکاتی ٹوپی کیوں کہتے ہیں؟ آپ نے بھی تو پہنی ہے. وہ علازت کے نام پر، بزرگوں کے نام پر چیزیں بکتی ہیں. سر ہمارے یہاں عقیدت بیچتے ہیں یہ تجارت کرنے والے اللہ کے بندوں، یہی مقدس نام رہ گئے تھے. آپ کو پتا ہے کہ اعلیٰ حضرت برکاتی تھے اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فتح اور رضویہ شریف میں امام شریف کے بہت سارے فضائل لکھے. تو اعلیٰ حضرت جو برکاتی ہیں یہ امام والے، اور ان بیچنے والوں نے عمانی ٹوپی کو برکاتی بنا دیا. یہ مسکت سے تو آتی ہے، پوچھ لو بیچنے والوں کو، قسم دے لو خدا کی قسم کھاؤ یہ برکاتی ہے یا عمانی ہے. تو خالی انہیں دھندا کرنا بھی، جھوٹ بھی بولنا، یہ برکاتی نام کو بھی کیش کرنا. جو میرے اعلیٰ حضرت کا سلسلہ ہے میں برکاتی ہوں، جتنے عطاری ہیں سب برکاتی ہیں، ہمارا سلسلہ ہی ہے سرکار اعلیٰ حضرت کا. ہمارے ہاں تو امامے کی پذیرائی ہے. اب یہ عجیب و غریب ٹوپی پہن کر تم نے اس کو برکاتی کا نام دے دیا. ٹوپی پہننا گناہ نہیں ہے، یہ جو ٹوپی پہنی جاتی ہے یہ گناہ نہیں ہے، بیچنا بھی جائز ہے. سچ بولو نا یار کہ ہم بھائی مسکت سے منگاتے ہیں یہ، یا مسکت سے آتی ہیں یا عمان سے آتی ہیں، اور یہ عمانی ٹوپی ہے، اس کو برکاتی بولنا چھوڑو. جو بولتا ہے اس کو سمجھاؤ جا کے، یار ایسا نہیں کرو، یار ایسا نہیں کرو. اللہ روزی دینے والا ہے، کو یار جھوٹ بولتے ہو. مدین تو اب یہ ٹوپیاں چل پڑی ہیں یار، تو برکاتی کے نام پر جس کو دیکھو یہ مطلب پہلے ہم اس کو افریقن ٹوپی بولتے تھے، مالدار لوگ پہنتے تھے پہلے اس کو. اب یہ سستی ہو گئی ہے یہ کیا ہے، تو اب یہ عام طور پہ پہننے لگے. تو یہ ٹوپی جو ہے یہ پہننا جائز ہے، لیکن یہ اس کو برکاتی مہربانی کر کے نہ کہیں. میرے سر پر برکاتی امامہ ہے، امامہ یہ برکاتی. آپ بولو گے سبز امامہ، جی ہاں سرکار اعلیٰ حضرت سے سبز امامہ ثابت ہے. سبز امامہ شریف سرکار اعلیٰ حضرت سے ثابت ہے. ایک بزرگ کے پاس سبز امامہ شریف تبرکن رکھا ہوا تھا. انہوں نے حضور محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو اس کی زیارت بھی کروائی. یہ حکایت محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے حالات میں لکھی ہوئی ہے.
आला हज़रत का इमामा सब्ज भी था, ही नहीं, हाँ सिर्फ सब्ज नहीं, सब्ज भी, सब्ज भी पहना है। तो यूं मैंने खुश तबई के तौर पे अपने लिए ये इमामा बरकाती या मुतलकन इमामा शरीफ ये बरकाती, जिसमें कोई शरई मुमारत ना हो जिसके रंग में, वो बरकाती रंग। इसको अगर कोई कहे तो चलो फिर भी चल जाए। ये तरह तरह की ओमानी टोपियां पैसे खींचने वाली, इसको गाय को बरकाती बोलते हो? मेरा बरकाती दूल्हा मेरा आला हजरत अहमद रजा तो इमामे वाला था। इमामे की तो बड़ी फजीलत और ताकीद फरमाई है मेरे आला हजरत ने। जैसे अंगूठी बेचने के लिए आला हजरत की अंगूठी, आला हजरत की अंगूठी, ये हमारे फैजान मदीना के बाहर धूम से बिकती होगी। तो किसने कह दिया आला हजरत? आला हजरत के हालात पढ़े आप। तावीज बेचने के कितने आला हजरत खिलाफ थे। तावीज बेचना अगरचे जायज है, लेकिन हमारे सिलसिले में, कादरिया सिलसिले में नापसंदीदा है। तो आला हजरत तो इसके सख्त मुखालिफ थे। यहाँ तक के हयात आला हजरत में कि एक शख्स आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और बर्फी की कोरी हांडी, उन दिनों हांडी में बनती होगी बर्फी, कोरी हांडी, मटका या मटकी, वो बर्फी उसमें जमी हुई थी, मिठाई, ये पेश की आला हजरत। तो आला हजरत ने फरमाया कोई काम? इसको दो एक बार पूछा, कोई काम नहीं हुजूर, ज़ियारत के लिए हाजिर हूँ। तो आपने वो बर्फी जो थी वो अंदर भिजवा दी घर में। चंद लम्हों के बाद उसने कहा हुजूर तावीज, तो तावीज के लिए आया हूं, मुझे तावीज चाहिए। तो आपने वो मिठाई, वो बर्फी की हांडी वापस मंगवा ली, वो मिठाई वापस मंगवा ली और उसको तावीज भी पेश किया, तावीज भी अता किया और वो मिठाई भी वापस लौटाई कि भाई हमारे यहाँ तावीज बिकता नहीं है। और आज आला हजरत के मानने वालों की अकीदत से फायदा उठाने के लिए आला हजरत के नाम पर अंगूठियां पहनते हैं और बेचते हैं और पैसे कमाते हैं। मुफ्ती आजम पाकिस्तान हजरत मौलाना वकारुद्दीन साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बार फरमाने लगे, मैं तो बहुत इनकी सोबत में रहा हूं ना, एक बार मुझसे हमने कोई बात निकली होगी, इसी अंगूठी की शायद बात निकली थी, आला हजरत की अंगूठी। तो उन्होंने फरमाया शायद 3 अंगूठियां, फरमाया 4, इन्होंने कहा कि 3 या 4 अंगूठियां हमने खोल कर देखी, एक में भी नक्श नहीं था, नक्श ही नहीं था इसमें। मैंने बोले झूठ, धोखा। तो सरकार आला हजरत ने किसी को नक्श बनाकर दिया होगा अंगूठी के लिए, और वाकई उसके फवाइद भी होते हैं, और वो किसी एक को दिया होगा। तो वो नक्श जो है वो अंगूठी अपनी जगह पर फजीलत वाली, लेकिन अब जो ठकाठकी मतलब अंगूठियां बिक रही हैं, तो इसमें आला हजरत के नक्श कहां से आए? अगर आला हजरत जैसा ही नक्श कोई मतलब यानी कि वो उसका कोई डाई बना लेता है और उसको मतलब यानी कि छापता है या प्रिंट यानी उसको खुदाई करता है, जो भी है, तब भी ये वो नक्श नहीं है। लेकिन आजकल इतना भी नहीं, आजकल तो स्टैंप लगाते होंगे, अंदर डालते होंगे किसी वजनदार चीज से, या उसमें नक्श बनाते होंगे, वो डाल देते होंगे। तो ये अगर नक्श निकाल कर अंगूठी बेचो तो कोई नहीं लेगा। तो इसलिए आला हजरत के नाम से ये बेचते हैं अपने को। मेरे को इससे सख्त इख्तिलाफ है, मेरी समझ में ये कभी भी नहीं आया ना। मुझे याद पड़ता है कभी मैंने जिंदगी में ये अंगूठी पहनी हो। यानी ये दावत इस्लामी तो अब बनी ना 34-35 साल में, मैं पहले से ही इससे इख्तिलाफ रखता हूँ। मेरी यार अक्ल में नहीं आता कि ये आला हजरत का नक्श, आला हजरत क्योंकि मैंने जो पढ़ा है कि आला हजरत तो मुखालिफ है अपना तावीज बेचने के, तो ये कहां से आ गया? आला हजरत ने हजारों लाखों किसको बनाकर दे दिए, जो ये अब नस्लन बादा नस्लिन ये बिक रहे हैं, इसका तो कारोबार चल रहा है, धंधा चल रहा है। और फैजान मदीना के बाहर ये लोग बेचते हैं, इससे तो और इख्तिलाफ है कि मेरा फैजान मदीना बदनाम करते हैं लोग।
کہ لوگ یہ سمجھتے ہو کہ یہاں ہر چیز مطلب یہ مستند ہوتی ہوگی. یہاں بھی مطلب اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے، جیسے میں نے کہا نا وہ عمانی ٹوپی ان کو پتا ہوتا ہے، برکاتی بول کے بیچتے ہیں. غلط کر رہے ہیں نا یہ، کہ بعضوں کو بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ غلط فہمی میں بیچتے ہوں گے. آج ان کو ہو سکتا ہے کوئی بول دے تو پتہ چلے. اسی طرح وہ عمانی ٹوپی کو بیچارے غلط فہمی میں برکاتی بول کے بیچتے ہوں، ہو سکتا ہے. یہ بولتا ہوں اللہ روزی دینے والا ہے، آپ صحیح چیز تو سچ بول کر بیچیں. بھئی یہ انگوٹھی ہے، آپ کو لینی ہے تو لو، اعلیٰ حضرت کی نہیں ہے، یہ ہمارے باب المدینہ کی بنی ہوئی ہے. اور نقش ہے یا نہیں ہے ہم نے کبھی کھول کے دیکھا نہیں ہے. آپ انگوٹھی کھول کے تھوڑی دیکھتے ہوں گے کہ اس میں نقش ہے یا نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.